السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے 3 سوالات لیے ہیں، اور تینوں سوال جو ہے انتہائی اہم ہیں اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے۔ پہلا سوال ہے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی سوال دھیان سے سنیں۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے کے معنی تو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ تو سجدہ جو ہم زمین پر ٹیک لگا کر کے سجدہ کرتے ہیں، اپنے 2 پیر کی 4 ہڈیاں اور 2 ہاتھ اور اپنے چہرے سے۔ اور سہو کے معنی ہوتے ہیں غلطی۔ سہو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلطی، یعنی وہ سجدہ جو غلطی کے بعد کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو۔ اب اس تعلق سے اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ تھوڑا سا الگ معاملہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح۔ یا تو نماز میں زیادتی کر دی، بیسی کر دیا، ہم نے زیادہ کر دیا، یا نماز میں کمی کر دی، یا کبھی کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ غلطی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی۔ کبھی کچھ زیادہ کر دیا، کبھی کچھ کم کر دیا، اور کبھی شک میں ہے، پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، کتنا کیا۔ تو ان تینوں کے احکام جو ہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ 2 چیزوں کے بارے میں ایک ہی حکم ہے، وہ ہے نماز میں زیادہ کرنا، نماز میں زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ کتنی پڑھائی؟ 5 رکعت پڑھا دی، تو یہ زیادہ کرنا ہوا۔ اور دوسری چیز جو ہے جس کا حکم ایک ہے، وہ ہے شک میں پڑ جانا کسی چیز کے بارے میں، پتہ نہیں میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، ہوتا ہے کبھی ذہن الجھن میں آئے تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا حکم ایک ہے۔ ان دونوں کے حکم کے بارے میں جو حدیثیں ملتی ہیں وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان دونوں میں اگر اضافہ ہو جائے یا شک میں پڑ جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ کب کرنے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ اگر نماز میں کچھ زیادہ ہو جائے یا شک میں پڑ جائے۔ اور شک کا جہاں تک معاملہ، اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا شک احدکم فی صلاتہ، تم میں سے کسی کو اگر نماز میں شک ہو جائے تو پہلے تو ذہن پہ زور دے اور جو چیز اسے صحیح لگے اسی کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو لگا کہ آپ نے ظہر کی 3 رکعت پڑھی ہے جبکہ آپ 4 پڑھ چکے ہیں، اب شک ہوا، آپ ذہن پہ زور دیے نہیں میں نے 3 ہی پڑھی ہے، تو آپ 3 کو مانیے اور 1 رکعت اور اپنی پڑھ لیجئے۔ اب اس شک کے بنیاد پر کیا کیجئے؟ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیجئے۔ تو اضافہ ہو اور شک ہو تو سجدہ کب کرنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ اور اگر کمی ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ دوسرے تشہد میں نہیں بیٹھے، سیدھے کھڑے ہو گئے 3ری رکعت کے لیے۔ اب صحابہ انتظار میں تھے، آخری رکعت میں انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے 2 سجدے کیے اور سجدے کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ تو نماز میں کمی ہو جائے تو سلام کب پھیرنا ہے؟ سلام سے سجدے کب کرنے ہیں؟ سلام سے پہلے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سمجھ کے رکھیں، اگر زیادہ کر دیں اور شک ہو تو سلام کے بعد، اور اگر کم کرتے ہیں تو سلام سے پہلے۔ اب سجدے سہو کی دعا بعض لوگ کہتے ہیں سبحانہ من لا یسہو، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ نہیں، سجدہ سہو میں وہی دعا پڑھیں گے جو آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یہی دعا پڑھنی، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہے۔ چلیں دوسرا سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک آدمی معذور ہے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے زمین پر، تو وہ کرسی لگا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ اگر صف میں جگہ خالی ہو تو وہ کرسی کہاں لگائیں؟ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، کرسی لے کے آتے ہیں اور ایک دم بالکل کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔
اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پہلے تو جان لیجئے کہ آدمی کو اپنی طاقت کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر طاقت نہ ہو تو وہ زمین پر بیٹھ کر کے پڑھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ لیٹ کر کے پڑھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیٹ کر کے پڑھے۔ اب جو حضرات کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، یا رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے یہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے تو انہیں چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، یہ زیادہ بہتر، اولا اور افضل ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو ہاں، بسا اوقات اگر ہارٹ میں مشین لگا ہو تو ڈاکٹر نیچے بیٹھنے یا جھکنے کو منع کرتا ہے، وہ مستثنا ہے، لیکن اگر پیر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پاتے، رکوع سجدے نہیں کر پاتے، تو زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پریشانی ایسی ہو جس میں وہ زمین پر نہ بیٹھ پاتے ہوں تو وہ کرسی پر نماز پڑھیں۔ اب کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب ہم نے دیکھا بعض بزرگوں کو ہمارے، وہ آتے ہیں صف کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ جہاں مثال کے طور پہ ابھی صف میں جگہ ہے، جہاں جگہ ہے آپ اپنی کرسی وہیں لگا کر کے نماز پڑھیے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ ایک دم صف کے کنارے نماز پڑھیں، اور بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ بھائی جب کرسی لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل صف کے کنارے لگاتے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اگر ایک آدمی حافظ، مثال کے طور پہ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میں جو سب سے زیادہ عقل والا ہے وہ میرے قریب رہے۔ اب قوم کا سب سے عقل مند آدمی کرسی پر نماز پڑھنے والا ہو تو آپ اسے کہاں کھڑا کرائیے گا؟ کنارے کھڑا کرائیے گا؟ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو صف میں جہاں جگہ ملے وہیں کرسی لگائیے، وہیں نماز پڑھیے، یہی آپ کے حق میں بہتر اور یہی شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ تیسرا سوال بڑا اہم ہے، سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں وتر کی دعا کب کی جائے؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ اب اس تعلق سے میں نے بہت تلاشا، اور سوال میں مزید ایک چیز اور بھی ہے کہ امام اگر 3 رکعت وتر پڑھا رہے ہوں تو بعض لوگ کیا کرتے، 2 رکعت چھوڑ کے آخری رکعت میں مل جاتے ہیں 1 رکعت کی نیت سے، ان کا کیا حکم ہے؟ چلیے، قنوت وتر کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر کی جو دعا ہے وہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ رکوع کے بعد ہونی چاہیے، اور خاص کر کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل الحدیث کے فقہا ہیں جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ دونوں چیز کے قائل ہیں کہ آدمی رکوع سے پہلے بھی دعا پڑھ سکتا ہے اور رکوع کے بعد بھی دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ زیادہ دلائل سے ثابت ہے اور یہ زیادہ قیاس کے قریب ہے۔ تو اس میں اختیار ہے، الحمدللہ آپ رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں۔ ہاں، بعض اہل علم نے ایک فرق کیا ہے، قنوت جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قنوت وتر ہوتی ہے جو ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور ایک قنوت نازلہ ہے، جب کوئی مصیبت آ گئی اس وقت جو ہے قنوت کی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قنوت وتر جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے۔ تو بہرحال اس میں کیا ہے، گنجائش ہے کہ آدمی چاہے تو رکوع سے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد پڑھے۔ اب مسئلہ رہا ان بھائیوں کا کہ امام اگر 3 رکعت وتر پڑھا رہے ہیں تو وہ 2 رکعت چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آخری رکعت میں آ کے ملتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد 2 رکعت کی قضا کرے، اس لیے کہ امام نے 1 رکعت کی نیت نہیں کی ہے، امام نے 3 رکعت کی نیت کی ہے، اور حدیث رسول ہے انما جعل الامام لیؤتم بی، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اب وہ 3 کی نیت سے 3 پڑھ رہا ہے، ہم 2 چھوڑ کے 1 پڑھتے ہیں، ہم گنہگار ہیں اگر بعد میں 2 رکعت کی قضا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔